بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 12۔ دانی کی آنکھ کھلی تو چہرہ موڑ کر آہل کو دیکھنے لگی جو بے خبر سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا ہے، ویسے کسی شیطان سے کم نہیں بدتمیز، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ دانی کے دماغ میں جھماکا ہوا تو فوراً محتاط انداز میں بیڈ سے نیچے اتر گئی، سلیپر پہنے بغیر کمرے سے باہر نکلی اور آس پاس دیکھتی چلنے لگی۔ دانی نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور ان بند کمروں کی جانب چلنے لگی جنہیں وہ کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ راہداری میں چلتے ہوئے دانی چہرہ موڑ کر اپنے عقب میں دیکھتی جاتی، پھر دائیں جانب مڑ کر جلدی سے پہلے کمرے کا لاک کھولنے لگی۔ اس جاہل حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی میرے سر پر پہنچ سکتا ہے، دانی چابیاں ڈالتی ہوئی بڑبڑائی۔ اف اللہ، کون سی چابی ہے یہاں کی؟ دانی کوفت سے بولی۔ کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ دانی نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ تاریکی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دانی نے سوئچ بورڈ تلاشنا چاہا لیکن دکھائی نہ دیا۔ پھر آہل کا خیال آیا تو دروازہ لاک کر کے واپس آ گئی۔ کمرے میں واپس آئی تو آہل اسی انداز میں سو رہا تھا جیسے وہ دیکھ کر گئی تھی۔ دانی سانس خارج کرتی واش روم میں گھس گئی۔ جنگلی بلی، آج میرا جلسہ ہے، اس لیے رفیق تمہیں لینے آئے گا یونی سے۔ آہل ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا، پھر سے گولی کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ دانی چہرہ اٹھا کر بولی۔ آہل ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ جو کھا رہے ہو نا، اسے کھانا بولتے ہیں، یہی کھایا کرو، گولیاں نہیں جو تم دوسروں کو بھی کھلاتے ہو۔ اچھا میڈم، اب مجھے دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ آہل ہاتھ صاف کرتا کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں دنیا سے جانے کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے، وہاں کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ دانی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا آگے نکل گیا۔ جواب دے دو گے تو گناہ ہو جائے گا، یہ زبان تو اللہ نے ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھیجی ہے نا، دانی جل کر بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا بلوٹوتھ کان سے لگاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سر، مجھے لگتا ہے یہ کام آہل کا ہے، عاصم کافی سوچ بچار کے بعد بولا۔ آہل کو اس سب سے کیا فائدہ؟ اس کے پاس دانی ہے، پھر اور کیا چاہیے اسے؟ پتہ نہیں سر، لیکن رہ رہ کر میرے دماغ میں آہل حیات کا نام ہی آ رہا ہے۔ آج اس کا جلسہ بھی ہے، بہت کمینہ ہے، مر جائے گا لیکن سیاست نہیں چھوڑے گا۔ زبیر پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر قدسیہ سے پیمنٹ لے آنا تم، میری بات ہوئی ہے صبح ان سے۔ جی سر، میں لے آؤں گا۔ سر، کیا میں ہاسپٹل جاؤں؟ ہاں جاؤ، اب پیپرز تو نکل گئے ہاتھ سے۔ عاصم افسوس سے دیکھتا ہوا چلنے لگا۔ یہ بڑے لوگ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاصم سوچتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانی آ جاؤ، اب لیٹ ہو رہا ہے، آہل گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں، تم نے گھوڑی چڑھنا ہے؟ دانی اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ نہیں، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ ہاں تو غلطی تمہاری ہے، تمہیں چاہیے تھا مجھے کم از کم 2 دن پہلے بتاتے، جبکہ تم نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے بتایا ہے۔ دانی منہ بناتی بیگ کندھے پر ڈالنے لگی۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آہل، یہ تمہارا پرائیویٹ جیٹ ہے نا؟ دانی اس کے پہلو میں چلتی ہوئی بولی۔ بالکل، پھر تمہیں کس بات کی جلدی تھی؟ دانی گھور کر بولی۔ سرمئی آنکھوں پر گوگلز لگا رکھی تھیں۔ آہل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میرے جاہل حیات، مجھے لگتا ہے تم نے یہ جیٹ چوری کیا ہے، اسی لیے تمہیں جلدی تھی تاکہ وہ بندہ تمہیں آ کر پکڑ نہ لے۔ دانی کہانی گڑھتی ہوئی بولی۔ میری جنگلی بلی، کچھ بھی سمجھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، تمہیں پاگل بھی سمجھ لے، ہے نا؟ آہل مسکراتا ہوا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ہوا سے دانی کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر بوسہ دے رہے تھے۔
دانی نے گرے کلر کے شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہن رکھی تھی، ہونٹوں پر اورنج لپسٹک لگائے وہ سامنے والے کے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آہل نے دانی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ دانی نے نرم سی مسکراہٹ سے آہل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے یہاں کی CCTV فوٹیج دکھاؤ، عاصم دھاڑا۔ سر، ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح کسی کو بھی فوٹیج دکھانے کی۔ جب یہ گولیاں تمہارے اندر چلی جائیں گی نا فوٹیج میں تب بھی دیکھ لوں گا، سو بہتر ہے اپنے جیتے جی دے دو۔ عاصم اس کی پیشانی پر گن رکھتا ہوا بولا۔ مقابل کا سانس خشک ہو گیا۔ سر دیکھیں، اگر ممکن ہوتا تو میں پہلے ہی۔ عاصم نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کہہ کر اس نے عاصم کے پیٹ میں ٹانگ ماری۔ عاصم کے ہاتھ سے گن نیچے گر گئی۔ عاصم نے رخ موڑا اور اس کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا۔ مقابل دور جا گرا۔ اس کے بعد عاصم نے اس کے پیٹ پر یکے بعد دیگرے کئی مکے رسید کیے۔ بولو، ابھی بھی دکھاؤ گے یا کچھ اور پیٹ پوجا کرنا چاہتے ہو؟ عاصم اسے دیوار پر مارتا ہوا بولا۔ وہ کھانستا ہوا عاصم کو دیکھنے لگا۔ کنٹرول روم میں اس وقت صرف یہ دو نفوس موجود تھے۔ وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھا اور چند روز پہلے کی ویڈیو پلے کر دی۔ عاصم گاڑی سے نکلا۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بعد رفیق دکھائی دیا۔ مجھے معلوم تھا یہ کام رفیق کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوار پر مکہ مارتا ہوا بولا۔ کیا آپ کو اپنے ساتھ لے جانی ہے یہ ویڈیو؟ نہیں، بس بہت ہے۔ فضول میں اپنے منہ کا نقشہ خراب کروایا۔ عاصم ہنکار بھرتا نکل گیا۔ دانی، میرا ہاتھ پکڑ لو، آہل دانی کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ میں چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی؟ دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ جب اسٹیڈیم کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوگا پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تم نے VIP سیٹ نہیں کروائی؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیز تیز چلنے لگا۔ کون سے کتے کو پتھر مارا ہے جو ایسے بھاگ رہے ہو؟ دانی بامشکل اس کے ساتھ قدم ملاتی ہوئی بولی۔ آہل، کون سی ٹیم جیتے گی؟ دانی دوسری بال کے بعد بولی۔ میری جنگلی بلی، ابھی تو میچ شروع ہوا ہے، کیسے بتا سکتا ہوں کون سی ٹیم جیتے گی؟ آہل اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ تم بالکل بیکار کے چیف منسٹر ہو، اتنا بھی نہیں معلوم کون سی ٹیم ون کرے گی؟ دانی چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ آہل مسکراتا ہوا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ آہل؟ دانی اس کی جانب چہرہ موڑتی آہستہ سے بولی۔ ہاں بولو۔ آہل کی نظریں دانی پر نہیں تھیں، البتہ لبوں پر مسکراہٹ اود آئی۔ مجھے میکسویل سے ملنا ہے، پلیز پلیز، دانی اس کی شرٹ پکڑتی ہوئی بولی۔ ناٹ ایٹ آل، آہل سختی سے بولا۔ آہل پلیز، میرا فیورٹ ہے وہ، صرف ایک بار۔ دانی نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ دانی، تم مجھ سے جو جائز چیز مانگو گی میں دوں گا، لیکن اس طرح کی باتیں مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں پوری کروں گا۔ آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا جن پر گوگلز لگا رکھے تھے۔ دانی نے اپنے ہاتھ آہل کے ہاتھ سے نکالنے چاہے۔ بہت برے ہو تم۔ اچھا، بہت شکریہ میڈم، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ کیڑے پڑے تمہیں، بالکل شہد کی مکھیاں پڑیں، جب کاٹیں گی نا پھر پتہ چلے گا۔ دانی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آہل نے ایک ہاتھ سے اپنے گوگلز اتاری، پھر دانی کے چہرے سے گوگلز اتاری۔ بہت بری بات ہے دانی، آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم جاہل حیات ہو، میں بالکل ٹھیک کہتی ہوں، ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے ہو۔ بولتے بولتے دانی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ پاگل لڑکی، آہل اپنے ہاتھ کے پوروں سے دانی کے رخسار پر گرے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ چپ کرو اب، ورنہ تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ چھوڑ جاؤ، پھر میں میکسویل سے بھی مل لوں گی، دانی روتی ہوئی بولی۔ دانی، ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ آہل حیات کیا ہے۔ آہل نے مسکراتے ہوئے دانی کے پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ دانی کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئیں۔ آہل، تم مجھے الجھا دیتے ہو۔
دانی کی آنکھیں بند تھیں۔ میں تو چاہتا ہوں تم سلجھاؤ اسے۔ آہل تم بولو دانی، خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں، دانی پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، تمہاری تو پوری کوشش ہوتی ہے کچھ ہو ہی جائے مجھے۔ دانی منہ بناتی شرٹ ٹھیک کرنے لگی۔ آہل مسکراتا ہوا میچ دیکھنے لگا۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ میرا فون آہل نے غائب کروایا ہوگا۔ بالکل، آہل کے گھر سے کہاں جا سکتا ہے فون؟ دانی اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ آہل، تم مجھے پاگل کر دو گے سچ میں؟ دانی بے بسی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ دل کہتا ہے تم سچے ہو، لیکن دماغ ماننے پر رضامند نہیں۔ وہ دلیل مانگتا ہے اور میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ دانی چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اتنا مت سوچا کرو دانی۔ آہل کی نظریں ابھی بھی دانی پر نہیں تھیں۔ دانی نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم الجھی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ پھر تم سلجھا دو نا۔ دانی اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت شوق ہے مسٹریز کا، سو ناؤ سولو اٹ۔ دانی مایوسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں۔ آہل الجھ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ پھر تم غریب مسکین بن گئے ہو کیا یہاں؟ نہیں تو پھر کچھ کھانے کو بھی لاؤ نا، مجھے رلانے پر لگے ہوئے ہو۔ اچھا میری جنگلی بلی، کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ دل تو چاہتا ہے تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کھا جاؤں۔ دانی گھورتی ہوئی بولی۔ میں خود لے آتا ہوں۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو نکاح نامہ اور طلاق کے کاغذات آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں بلکہ معروف سیاستدان زبیر رندھاوا کی بڑی بیٹی انم رندھاوا کے ہیں۔ جی ہاں، انم، جن کی منگنی میجر آہت سے ہوئی تھی، جو کہ جانے مانے آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں۔ ان کی منگنی کو زیادہ وقت نہیں ہوا، جبکہ انم کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، ذرا دیکھیں، اس پر 3 سال قبل کی ڈیٹ ہے، یعنی انم کے خفیہ نکاح کو 3 سال ہونے کو ہیں، اور سب اس بات سے لا علم تھے کون ہے یہ رحیم نامی لڑکا جس سے انم نے نکاح کیا اور سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر کیا وجہ رہی ہوگی جو انم نے اس طرح سے نکاح کیا، سب سے چھپا کر؟ مزید سننے میں آیا ہے کہ انم کے منگیتر بھی اس بات سے لا علم ہیں۔ کیا یہ کوئی سیاسی معاہدہ ہے، یا پھر کسی خطا پر پردہ پوشی کی سئی، یا پھر اس کا پس منظر کچھ اور ہی ہے؟ انم رندھاوا نے سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر نکاح کر رکھا تھا۔ اس سے کچھ وقت قبل دانین حیات کے نکاح کا معلوم ہوا تھا، جس کا ابھی تک کوئی تحریری یا مصوری ثبوت نہیں ملا۔ مزید آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ آہل حیات اپنی منکوحہ کے ساتھ دبئی گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اپنی منکوحہ کے ہمراہ چھٹیاں منانے گئے ہیں۔ ان کی واپسی کب متوقع ہے، اس بات میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور انم کے نکاح کی تفصیلات آپ سنیں گے 10 بجے کے بلیٹن میں۔ ابھی حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ زبیر سر تھام کر بیٹھے تھے۔ 10 دفعہ احد اور اس کے ڈیڈ کی کال آ چکی تھی، جنہیں انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ دیکھ لو اپنی لاڈلی بیٹی کے کارنامے، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ ہی دیکھ رہے تھے یہ سارے کام۔ مجھے تو آج بھی مسز مصطفیٰ کے ہاں ڈنر پر جانا تھا، لیکن اس خبر کے باعث نہیں گئی کہ وہاں سب کو کیا کیا جواب دوں گی۔ اور ذرا اب احد کے گھر والوں سے بھی بات کر لیں، میرے فون پر بھی کالز آ رہی ہیں۔ وہ کوفت سے بولی۔ اگر پارٹیز کو چھوڑ کر کچھ دھیان گھر پر دیا ہوتا تو آج یہ سب دیکھنے کو نہ ملتا۔ تم اچھے سے جانتے ہو مجھ سے یہ ٹپیکل ماؤں والے کام نہیں ہوتے۔ وہ ادا سے بال پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ بھولو مت تم بھی ایک غریب گھر سے آئی تھی۔ یہ تو میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو آج ملکہ بن کر بیٹھی ہو، ورنہ جھاڑو پوچھا کر رہی ہوتی آج بھی۔ تم ماضی کو نہ ہی کریدا کرو تو بہتر ہے۔ خود بھی غریب ہی تھے،
2 وقت کی روٹی بمشکل کھلاتے تھے، آئے بڑے مجھے تانے دینے والے۔ ثانیہ ہنکار بھرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس گھر میں سب کچھ میں ہی دیکھوں، پاگل کر دیا ہے، ایک کام ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع۔ وہ خوف سے کہتے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ رحیم، تم نے نیوز دیکھی؟ انم پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں انم، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے، اگر تمہارے ڈیڈ نے میری بہنوں کو… تم فکر مت کرو، ڈیڈ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ سب میں نے کروایا ہے۔ مجھے بہت انتظار ہے، نہ جانے کب ہم ایک ہوں گے۔ میں جانتی ہوں تم نے شرعی حق رکھنے کے باوجود کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اور مجھے تمہارے جیسا انسان ہی چاہیے جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ آج کے زمانے میں عزت کے ساتھ کھیلنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن عزت کی پاسداری کرنے والے بہت کم۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں حیات ممکن نہیں۔ محبت سے زیادہ عزت اہمیت رکھتی ہے۔ رحیم دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تم دیکھنا رحیم، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ساتھ ہوں گے۔ انم کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل، تمہیں معلوم ہے مجھے باہر کے ممالک کی سب سے اچھی چیز یہ آزادی لگتی ہے۔ کوئی گارڈز نہیں، اکیلے گھومنا پھرنا۔ دانی دونوں بازو کھولے چلتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں جنگلی بلی، اسی لیے تمہیں لے کر آیا ہوں۔ دانی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سب جانتے ہو میرے بارے میں، لیکن میں کیوں نہیں جانتی تمہارے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں جانتی۔ دانی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکی۔ تمہارے ساتھ رہتا ہوں، جان لو مجھے۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ بہت مشکل ہے، دانی اداسی سے بولی۔ تم کر لوگی، آئی نو۔ آہل کا لہجہ پراعتماد تھا۔ آہل اسمائل کرو۔ کیوں؟ آہل تعجب سے بولا۔ یار کرو تو۔ لیکن کیوں؟ تمہارے گندے سے ڈمپل کو باہر پھینکنا ہے میں نے۔ آہل سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ تمہاری منہ دکھائی نہیں ہو رہی جو ایسے شرما رہے ہو؟ دانی منہ بھسور کر بولی۔ دانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ڈمپل چھونا چاہا، لیکن آہل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دانی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو میرا ڈمپل اچھا نہیں لگتا؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔ ہاں، زہر لگتا ہے مجھے تمہارا ڈمپل۔ دانی ناک چڑھاتی پیچھے ہو گئی۔ آہل، تمہاری فیملی کہاں ہے؟ کبھی کسی کے بارے میں تم نے بات نہیں کی۔ دانی چلتی ہوئی بولی۔ آہل کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ آہل کو خاموش پا کر دانی پھر سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں اس بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آہل سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن اگر میں کچھ پوچھوں گی نہیں تو مجھے کیسے تمہارے بارے میں معلوم ہوگا؟ ایک منٹ دانی۔ فون دیکھ کر آہل سائڈ پر آ گیا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ سر، رفیق پر فائرنگ ہوئی ہے۔ واٹ؟ کب ہوئی؟ اور رفیق ٹھیک ہے؟ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جی سر، اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تم رفیق کو بولو میں آ رہا ہوں، فکر نہ کرے۔ آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دانی، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ رفیق پر فائرنگ ہوئی ہے۔ میں اس حال میں یہاں تمہارے ساتھ تفریح نہیں کر سکتا۔ اوہ، تمہاری ہاف گرل فرینڈ، ٹھیک ہے پھر، دانی کہہ کر اس کے ہم قدم ہو گئی۔ تم گھر پر ہی رہنا، مجھے ٹائم لگ جائے گا۔ دانی کو اترتے دیکھ کر آہل بولا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ دانی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی اور ڈرائیور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ دانی کو افسوس ہو رہا تھا رفیق کے لیے۔ وہ بیچارہ دن رات آہل کے لیے کام کرتا ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ آہل چلا گیا، کم از کم اس کا احساس تو کرتا ہے۔ دانی بولتی ہوئی چلنے لگی۔ او ہاں، وہ کمرہ، آہل لیٹ آئے گا، میں اب اس کمرے کو چیک کر سکتی ہوں۔ دانی تیز تیز قدم اٹھاتی زینے چڑھنے لگی۔ چابیاں لے کر وہ پھر سے اسی کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔
دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی ہمت باندھتی لاک کھولنے لگی۔ دانی نے ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے دانی سوئچ بورڈ تلاشنے لگی۔ جوں ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، پورا کمرہ تاریکی سے روشنی میں نہا گیا۔ کمرہ بالکل صاف تھا، مانو روز اس جگہ کی صفائی کی جاتی ہو۔ دانی تعجب سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے دیوار پر بڑی سی تصویر مبسوط تھی، جس میں ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ دودھیا رنگ، گلابی رخسار، پنکھڑی کی مانند لب، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور گال پر پڑتا گڑھا اسے بیش بہا حسین بنا جاتا۔ وہ حسن کا مکمل پیکر تھی۔ سچ میں بہت خوبصورت ہے، دانی 27 سے بولی۔ لیکن یہ ہے کون؟ دانی الجھ کر دیکھنے لگی۔ دانی اس ایک تصویر میں اتنی مگن ہو گئی کہ آس پاس کا خیال ہی نہیں رہا۔ دانی کا فون رنگ کرنے لگا۔ آہل؟ دانی کے پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ہاں آہل، دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ دانی، تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ آہل کی غصے سے لبریز آواز ابھری۔ وہ میں تو بس… باہر نکلو ابھی کے ابھی۔ آہل، میں نے کہا باہر نکلو دانی، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ آہل دھاڑا۔ دو موتی ٹوٹ کر دانی کے رخسار پر آ گرے۔ دانی ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی باہر بھاگ گئی۔ بہت برے ہو تم جاہل حیات۔ دانی کمرے میں آتی بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ عاصم، یہ سب کیا مصیبت ہے؟ احد نے منگنی توڑ دی ہے۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو ابھی تک؟ نہیں سر، میں نے رفیق پر فائرنگ کروائی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے میرے معصوم بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ اور رہی بات رحیم کی، تو اس کے لیے آپ جو حکم دیں۔ اس کی چھوٹی بہن کو اٹھا لاؤ، پھر دیکھنا کیسے کتے کی دم سیدھی ہوتی ہے۔ زبیر حقارت سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن چونکہ نکاح نامے کے باعث لوگ اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، سو اگر فی الحال اسے یا اس کے گھر والوں کو کچھ ہوا تو سیدھا ہم پر الزام آئے گا۔ میرا خیال ہے کچھ دن تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، تب تک یہ میڈیا بھی بھول جائے گا اور کسی نئی خبر کو نشر کرنے میں دکھائی دے گا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، پھر کر لیتے ہیں 2-4 روز کا انتظار۔ لیکن اس سب میں آہل کا کیا فائدہ؟ زبیر داڑھی مسلتے ہوئے بولے۔ سر، پتہ نہیں یہ آہل کون سی گیم کھیل رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ انم پتھر کی بنی ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مرے مرے قدم اٹھانے لگی۔ آپ تو ہمارے آئیڈیل ہوا کرتے تھے، پھر آپ اس طرح سے کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ؟ انم کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی اور کے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی۔ آہل جانتا تھا، اس لیے چہرے پر نرمی لیے دانی کے سرہانے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا جنگلی بلی؟ آہل اس کے بال چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ بات مت کرو مجھ سے تم، دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ فل غصے میں ہو؟ کتنی بار کہا ہے غصہ مت کیا کرو، تمہاری چھوٹی سی ناک پر غصہ اچھا نہیں لگتا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ تم بہت بہت برے ہو جاہل حیات، دانی روتی ہوئی بولی۔ آہل کا فون وائبریٹ ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ آہل کے نکلتے ہی دانی حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آہل، میں ناراض ہو جاؤں یا غصہ کروں، تم حد درجہ کے بے مروت اور بے حس انسان ہو، دانی رخسار رگڑتی ہوئی بولی۔ ہاں انم، کیا ہوا؟ آہل دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ آہل، ڈیڈ رحیم کی بہن کو اٹھوانے کا پلان بنا رہے ہیں، پلیز تم ایسا مت ہونے دینا۔ دانی اٹھ کر دروازے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ انم، میری بات سنو، تم فکر مت کرو، میں ہر چیز سیٹ کر لوں گا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، اس لیے جب مجھے ادراک ہوا
تو میں نے سدباب بھی کر دیا۔ تم ٹینشن مت لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تو میں نہیں لیتی ٹینشن، انم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ البتہ ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آہل اور انم، وہ بمشکل بول پائی۔ کیا اس لیے انم آہت سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ لیکن وہ تو رحیم کے ساتھ، اور اب آہل۔ دانی چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ آہل، تم دھوکے باز ہو، دانی نفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی۔ آہل اندر آیا تو نظر دانی سے ٹکرائی۔ کیا ہوا دانی؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے سوری، لیکن مجھے بتاؤ تو رو کیوں رہی ہو؟ آہل اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ دور رہو مجھ سے تم، دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا تم سے دور، پہلے مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ آہل نے نرمی سے کہہ کر دانی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آہل، تم بہت برے ہو۔ آنسو آہل کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ اچھا، پھر اس برے سے آہل کو وجہ بھی بتاؤ نا۔ تمہارے لیے میری کوئی اہمیت نہیں ہے، تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو، میں کچھ بھی کر لوں تم میری بات نہیں مانتے، تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ آہل 2 انگلیوں سے دانی کی تھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا۔ دانی سرخ آنکھوں سے آہل کو دیکھنے لگی۔ ہاں کرتی ہوں۔ پھر کیوں سوچتی ہو ایسا؟ مجھے ثبوت چاہیے۔ کیسا ثبوت بولو، ابھی دیتا ہوں۔ ریفائنری والی زمین میرے نام کر دو، میں یقین کر لوں گی تمہارا، دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل بغور دانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں ہلکی سی جھجک تھی۔ دانی، تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آج آہل حیات تمہارے ہاتھوں بے وقوف بننے کو تیار ہے۔ آہل قرب سے سوچتا ہوا دانی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پیپرز تیار کرواتا ہوں، اور کچھ؟ دانی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس نے ایک لمحے میں رضامندی دے دی۔ اور میں کیسے اعتبار کروں تمہارا؟ دانی کو خاموش پا کر آہل گویا ہوا۔ دانی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ آہل دانی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ دانی اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ میں خود کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ نو، آہل نے دانی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ دانی جانتی تھی فی الحال وہ ایسا کبھی نہیں کرے۔ ایک چیز جو وہ اتنے عرصے میں جان گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہوس کا پجاری نہیں تھا۔ اس سب کی ضرورت نہیں۔ آہل حیات تم پر بھروسہ کرتا ہے، اور ایک بات دانی، میرا بھروسہ کبھی مت توڑنا، مجھے نفرت ہے چیٹرز سے۔ آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، مانو وہ اس کی آنکھیں پڑھ رہا ہو۔ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ دانی کے لیے بولنا محال ہو گیا۔ کتنا مشکل ہے کسی کو فریب دینا، نہ جانے آہل تم کیسے کر لیتے ہو یہ سب؟ دانی اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ آہل، وہ کمرہ کس کا ہے؟ دانی، ابھی تمہارے لیے یہ جاننا اہم نہیں۔ آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ پلیز آہل، تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو پھر مجھے لاعلم کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی، اور دانی ہر چیز کا وقت طے ہے، جب اس کا وقت آئے گا تمہارے بنا کہے سب کچھ بتا دوں گا، آئی پرومس۔ آہل کی آنکھوں میں اپنے لیے مان دیکھ کر دانی نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تمہاری ہاف گرل فرینڈ ٹھیک ہے؟ آہل کو کوٹ اتارتے دیکھ کر دانی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، فائرنگ گھر پر ہوئی، بٹ لکیلی گھر پر اس وقت صرف رفیق تھا، ورنہ باقی سب کو بھی نقصان پہنچتا۔ کس نے کیا یہ؟ دانی تجسس سے بولی۔ میرا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ دبئی تھا۔ آہل دانی کو گھورتا ہوا بولا۔ تم وزیر اعلیٰ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کس نے کیا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، نجومی نہیں، جو سب معلوم ہو۔
आहिल मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिलाता वॉशरूम में घुस गया। दानी अपनी बुक्स उठाकर बैठ गई। इस बदतमीज़ की वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकी। आहिल दानी के दाएं जानिब आकर बैठ गया। शर्ट के आस्तीन ऊपर कर रखे थे। दानी की नज़र इसके बाजू पर पड़ी। मुझे तुम्हारा ये टैटू बहुत पसंद है। दानी इसके साथ टेक लगाती इसके बाजू हाथ में पकड़ती हुई बोली। मुझे भी बहुत पसंद है, आहिल पसंदीदगी से बोला। दानी मोमल जैसी उंगलियां आहिल के बाजू पर बने टैटू पर फेरने लगी। मुझे दे दो ये। दानी चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी। यूं कि बामुश्किल दानी का चेहरा बचा, वरना आहिल के चेहरे से टकरा जाता। पागल हो तुम बिल्कुल, आहिल इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराता हुआ बोला। दानी खफगी से देखने लगी। तुम ही रख लो। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ किसी ब्रीफ केस में बंद करके रख लो, कहीं चोरी ना कर ले कोई। दानी बुड़बुड़ाती हुई खड़ी हो गई। आहिल कहके लगाता इसे देखने लगा, जिसकी नाक पर गुस्सा था।